الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران تعینات کر دیے، قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے الگ الگ افسران مقرر۔ ڈیپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کے فرائض سر انجام دیں گے۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے لیے 141 ریٹرننگ افسران، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران مقرر۔ ضلعی ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری۔ جنوبی پنجاب میں الیکشن کی نگرانی کرنے والے افسروں کا اعلان۔ ڈیپٹی کمشنر ظہیر انور جپا، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بہاولپور تعینات۔ ڈی سی ڈی جی خان مہرشاد ضمانت، ڈی آر او تعینات۔ اے ڈی سی آر محسن صلاح الدین، این اے 82 سرگودا کے ریٹرننگ افسر تعینات۔ ملک میں عام انتخابات، احمد صہیب این اے 87 خوشاب کے ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری این اے 180 کوٹ ادو کے ریٹرننگ آفیسر تعینات۔ این اے 163 کے لیے اسسٹنٹ کمشنر فورٹ عباس آر او مقرر۔ اے ڈی سی ریونیو محمد سرور ریٹرننگ آفیسر این اے 166 احمد پور شرکیہ تعینات۔ جنوبی پنجاب کے دیگر حلقوں میں افسران مقرر کر دیے گئے۔ کمشنر ملتان کا الیکشن کمیشن کو افرادی قوت فراہم کرنے کا حکم۔ کمشنر انجینئر عامر خٹک کا اجلاس میں کہنا تھا، الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ محکموں کو پولنگ سٹاف کے لیے ملازمین کی فہرستیں دینے کی ہدایت۔ شعبہ لائف سٹاک کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ۔ صوبے بھر میں مادہ جانور کو ذبح کرنے پر پابندی عائد۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ 4 روز میں حتمی پلان طلب۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا، بیماریوں سے پاک جانوروں کے زون قائم کیے جائیں گے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 30واں اجلاس۔ 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 14 ارب روپے سے زائد فنڈز منظور۔ ہسپتالوں میں ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 1 ارب 56 کروڑ 94 لاکھ روپے منظور۔ بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب 95 کروڑ روپے کی منظوری۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں کو اساتذہ کی کمی کا سامنا۔ 1500 خواتین، 1600 سے زائد مرد اساتذہ کی سیٹیں خالی۔ پچھلے 4 سال سے درجہ چہارم کی سیٹیں بھی خالی۔ تدریسی عمل جاری رکھنے میں مشکلات درپیش۔ جنوبی پنجاب کے اسکولوں کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا۔ ضلع بہاولپور کے 1186 اسکولوں میں 30% اساتذہ کم۔ ڈیرہ غازی خان میں اساتذہ کی 3000 کے قریب آسامیاں خالی۔ رحمرہ خان کے سرکاری اسکولوں میں 8000 اساتذہ کی سیٹیں خالی۔ چنی گوٹ میں پرائمری اسکول نظر انداز۔ لڈن والی میں اسکول 4 دیواری سے محروم۔ اسٹاف کو مشکلات کا سامنا۔ طلبہ کا ڈیپٹی کمشنر سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ملتان میں ترقیاتی کام لٹک گئے۔ شہری اذیت سے دوچار۔ نوابپور روڈ کی خستہ کو 3 سال بیت گئے۔ سیوریج لائن ڈالنے کے لیے توڑی گئی سڑک تعمیر نہ ہو سکی۔ روڈ کے اطراف کاروبار ٹھپ۔ مکین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ عوام کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل۔ لیا کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت۔ مریض باہر سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور۔ مریضوں کا کہنا ہے، ہسپتال سے چند گولیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ سی ای او ہیلتھ کے مطابق آج مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شہر ملتان ڈینگی مچھر کے نشانے پر 24 گھنٹے میں مزید 10 مریض رپورٹ۔ نشتر اسپتال کے ڈینگی وارڈ میں 7 مشتبہ مریض بھی زیر علاج۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق مریضوں کا علاج جاری ہے۔ کارپوریشن ملتان کی سیٹ کی ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ۔ چیف آفیسر کی 19ویں گریڈ کی سیٹ کو 18ویں گریڈ کی بنا دیا گیا۔ رانا محبوب عالم نئے چیف آفیسر کارپوریشن تعینات۔ ملازمین کا سیٹ کو ڈاؤن سائز کرنے کے خلاف احتجاج۔ چنگچی رکشوں کو رجسٹرڈ کرنے کی منظوری۔ میلسی کے رکشہ ڈرائیورز کی محسن نقوی کے حق میں نعرے بازی۔ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا، 2 وقت کی روٹی سکون سے کما سکیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بہترین کام کر رہے ہیں۔
حاصل پور کے انتظامیہ کھاد مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام، کسان بلیک میں مہنگے داموں کھاد خریدنے پر مجبور، اظہار ہمدردی کے لیے وکلاء بھی میدان میں آ گئے، عدالتی بائیکاٹ کنٹرول ریٹ پر کھاد کی دستیابی کا مطالبہ کر دیا۔ کھاد کی قلت پر چیمبر آف کامرس رحیم میرا خان کا تحفظات کا اظہار، صدر اقبال حفیظ کا کہنا ہے کھاد نہ ملنے کی صورت میں گندم کی پیداوار کم ہو جائے گی، ملک کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، کسان کھاد کے حصول کے لیے لائنوں میں لگنے پر مجبور۔ بھکر میں پنجاب بینک کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار، قرض کی فراہمی کے حوالے سے اسکیمیں متعارف، کسان ٹیوب ویل کے لیے 20 لاکھ روپے کا قرضہ حاصل کر سکیں گے، بیج کھاد کے لیے فی ایکڑ 75,000 روپے تک قرضہ لیا جا سکے گا۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دنیا پور میں تقریب، پرنسپل حافظ ضیاء الرحمان کا کہنا تھا مہنگائی کے سبب ہنر سیکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مخیر حضرات کو فنڈنگ کی کمی بارے آگاہی دی جا رہی ہے۔ بہاولپور کے شہریوں کو تفریح کی فراہمی، والڈ سٹی اتھارٹی اور پی ایچ اے کے تعاون سے پارک بنایا جائے گا، ڈائریکٹر والڈ سٹی اتھارٹی کا ڈی جی پی ایچ اے کے ہمراہ سائٹ کا دورہ، نجم صدیقی نے جگہ کا معائنہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے شجرکاری ناگزیر، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج صادق آباد میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا، طالبات نے سایہ دار اور پھلدار پودے لگائے، اساتذہ نے درختوں کی اہمیت بارے آگاہ کیا۔ اور نومبر میں کاشت لہسن کی فصل اہم مرحلے میں داخل، فصل کا تیسری دفعہ آبپاشی کا وقت آن پہنچا، آبپاشی کے ساتھ کھاد دینا بھی ضروری، بہتر پیداوار کے لیے جڑی بوٹیوں کو لازمی تلف کیا جائے۔